السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، اسلام میں جمعے کا دن بہت ہی مقدس اور اہم مانا جاتا ہے، اسی لیے قرآن اور حدیث نے اس دن کی اہمیت بھی بتائی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ اس دن کیا کرنا فائدہ مند ہے اور کیا کرنا نقصان دہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، جیسے جمعہ کی نماز کا خطبہ ہو رہا ہو اس وقت کسی دنیاوی کام میں بزی ہونا۔ یہ کوئی ایک ہی غلطی نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی کئی غلطیاں ہیں جو ہم عام طور پر کرتے رہتے ہیں۔ ان میں سے صرف 8 غلطیوں کے بارے میں ہم یہاں گفتگو کریں گے جو ہمیں جمعہ کے دن بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ تو وہ 8 چیزیں کون کون سی ہیں؟ وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، اذان کے بعد خرید فروخت میں لگے رہنا، پہلی غلطی۔ یعنی جب جمعے کی وہ اذان جو نماز سے ٹھیک پہلے دی جاتی ہے اس وقت دنیا کے سارے حلال کاروبار بھی حرام ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ وقت صرف اور صرف مسلمانوں کو مسجد میں جمع ہو کر نماز قائم کرنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ میں فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید فروخت کو چھوڑ دیا کرو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ یعنی جیسے ہی آپ جمعہ کی اذان سنیں تو آپ کو فوراً مسجد کی اور بھاگنا چاہیے، اس وقت ہر کام کو روک دینا چاہیے۔ دوسری غلطی، جمعے کے دن غسل نہ کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے آئے تو اس کو چاہیے کہ غسل کر لے، اس لیے ہمیشہ پورے پاک صاف ہو کر ہی مسجد میں جانا چاہیے۔ تیسری غلطی، جمعے کی نماز کے لیے دیر سے آنا۔ ایک حدیث میں ہے، جمعہ کے دن فرشتے ہر مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنے والوں کے نام لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو اپنا رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے لگتے ہیں۔ اس لیے آپ جمعہ کے دن کہیں بھی ہوں، جلد سے جلد مسجد پہنچ کر پہلی صف میں نماز ادا کرنے کی کوشش کریں، اور جمعہ کے دن ایسا کوئی بھی پلان نہ بنائیں جس سے آپ کو نماز کی دیر ہو جائے۔ چوتھی غلطی، صاف کپڑے نہ پہننا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جمعہ کے دن آپ اپنے سب سے اچھے کپڑے پہنتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کی نماز کے لیے کپڑوں میں جو سب سے بہتر اور صاف کپڑے ہوں انہیں ہی پہنو۔ پانچویں غلطی، لوگوں کی گردنیں پھاندتے ہوئے آگے جانا۔ اگر آپ جمعہ کی نماز میں تھوڑا لیٹ ہو گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اگلی صف میں جانے کے لیے یا آگے بڑھنے کے لیے لوگوں کی گردنیں اور کندھوں کو پھاندتے ہوئے آگے بڑھیں۔ ایسا کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے، بلکہ جہاں جگہ آپ کو ملے وہیں بیٹھ جائیں اور اللہ کے گھر میں آرام سے بیٹھنے والوں کو تکلیف بالکل نہ دیں۔ ایک حدیث میں ہے، جو شخص جمعہ کے دن مسجد میں جگہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی گردنیں پھلانگے گا وہ جہنم کی طرف پل بنا دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جس شخص نے نمازیوں کو تنگ کیا اور لوگوں کی گردنوں کو پھاند کر ان کو تکلیف پہنچائی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس شخص کو جہنم کے اوپر پل کے طور پر بچھا دیں گے اور لوگوں کو حکم ہوگا کہ اس شخص کے اوپر سے گزرو۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ چھٹی غلطی، خطبے کے دوران باتیں کرنا۔ جو شخص خطبے کے دوران خاموش رہتا ہے، یعنی غور سے خطبہ سنتا ہے، تو اگلے جمعے تک اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ کبیرہ گناہ نہ کرے۔ یعنی اگر وہ کوئی بڑا گناہ نہیں کرتا تو اگلے جمعے تک وہ گناہوں سے پاک صاف رہتا ہے۔ ساتویں غلطی، کسی کو اس کی جگہ سے اٹھانا۔ اگر کسی بیٹھے ہوئے آدمی کو آپ اس لیے اٹھاتے ہیں کہ یہ آپ کی جگہ ہے اور آپ ہمیشہ اسی جگہ بیٹھتے ہیں، یہ بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے۔ مسجد اللہ کی ہیں، اس میں ہر کسی کا برابر حصہ ہے۔ آٹھویں غلطی، خطبے کے دوران انگلیاں چٹکھانا۔ خطبے کے دوران اپنی انگلیوں سے کھیلنا، انگلیاں چٹکھانا یا کسی دوسری مشغولیت میں لگنا یا کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے پاس بیٹھنے والوں کو ناگواری محسوس ہو، اس کو اسلام بالکل پسند نہیں کرتا۔ اس لیے پوری توجہ صرف اور صرف خطبے کی طرف لگائیں۔ اللہ تعالیٰ جمعے کے دن کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دن کی برکت میں ہم کو بھی شامل فرمائے، آمین۔